اپوزیشن لیڈر جتنا بڑا احتجاج عمران خان جو موجودہ وزیر اعظم پاکستان ہے انہوں نے کیا اور دھرنا کیا، ان سے زیادہ کسی نے کیا نہیں۔ تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہے۔ تو پاکستانی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی، وزیر اعظم کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اپوزیشن اگر سڑکوں پر ہوگی تو پھر حکومت کا رسپانس کیسے ہوگا، اور سول ملٹری یہ جو بیلنس ہے یہ اس کو وزیر اعظم کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے لے کر آگے چلیں گے، یہ سارے سوالات ہم ان سے پوچھیں گے۔ عمران خان صاحب بہت شکریہ، آج ہمارے ساتھ آپ شامل ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو آج کل سیاست پہ چھائے ہوئے ہیں، اور سر فہرست جو پچھلے 10-15 روز کے اوپر ایک ٹاپک ہے وہ ہے سول ملٹری ریلیشنز۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فوج اور سویلین گورنمنٹ کے تعلقات ابھی کیسے ہیں، اور ماضی میں ان کے اندر اور اب میں کیا فرق ہے؟ ندیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان میں سول اور ملٹری ریلیشن کی ایک مسئلہ رہا ہے ہمارا، اور وہ ہم سارے تاریخ جانتے ہیں۔ 1958 سے جب مارشل لاء لگا، اور اس کے بعد پھر جب جمہوریت آئی اور پھر وہ مارشل لاء، تو ایک پورا ایک تاریخ ہے۔ پہلے صرف ایک چیز کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ماضی میں اگر کوئی غلطیاں ہوئیں، کسی آرمی چیف نے غلطی کی، تو کیا ہمیشہ کے لیے ساری آرمی کو برا بھلا کہنا ہے؟ کیا اگر جسٹس منیر نے غلط فیصلہ کیا تو کیا اس کے بعد جوڈیشری کو ساری زندگی ہم نے برا بھلا کہنا ہے؟ کیا اگر پولیٹیشنز یہ چوری کر کر کے پیسہ ملک کا باہر لے کے جاتے ہیں تو سارے پولیٹیشنز برے ہیں؟ قائد اعظم بھی پولیٹیشن تھے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ملک صرف ماضی ہوتا ہے سیکھنے کے لیے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے سیکھا یہ ہے کہ ملٹری کا کام گورنمنٹ چلانا نہیں ہے۔ مارشل لاء ایک اگر جمہوریت نقصان دے رہی ہے ملک کو، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ جمہوریت کی جگہ مارشل لاء آ جائے، اس کا مطلب کہ جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہے۔ جنرل باجوہ نے میٹنگ کی، اس میٹنگ کا ایک مقصد تھا۔ دیکھیں، یہ جو گلگت بلتستان کے اندر ہندوستان پورا ایکٹیو ہوا ہے، کیونکہ یہ سی پیک کی بھی روٹ ہے، اوپر سے وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ اور ہے بھی مسئلہ نا، ان کو گلگت بلتستان کا سٹیٹس ایک ایسا بنا ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہوں، تو وہ ایک لمبو کے اندر ہے، اور اس کا استعمال کر رہا تھا ہندوستان۔ مجھے کوئی کسی سے، یعنی آپ یقین کریں جب یہ بڑھ کے مارتے ہیں جو ہم وہ سڑک پہ آ جائیں گے، میں تو میرے سے بہتر اسٹریٹ موومنٹ کون جانتا ہے؟ مجھے تو جنرل جیلانی نے اٹھا کے چیف منسٹر بنا دیا، مجھے تو کسی کے پرچی کے اوپر میں تو نہیں کچھ بنا۔ میں ایک پروسیس سے گزرا ہوں۔ سب سے بڑی پاکستان میں اسٹریٹ موومنٹ میں نے کی ہوئی ہے، پبلک سب میں نے نکالی ہوئی ہے۔ 124 دن ایک جگہ ایک پروٹیسٹ موومنٹ میں نے کی ہوئی ہے۔ مجھے پتہ ہے کیا ہوتی ہے پروٹیسٹ موومنٹ۔ انہوں نے جو مرضی کرنا یہ کریں، نہ مجھے ان کی کوئی فکر ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ پبلک آپ کے ساتھ تب نکلتی ہے جب آپ کوئی پبلک کی چیز اٹھائیں، جب پبلک کو انٹرسٹ ہو۔ کیا نواز شریف یقین دہانی کرا کے باہر گئے تھے؟ پبلک جب تک آپ اپنی چوری بچانے کے لیے خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پبلک سڑکوں کے آئے گی تاکہ میری چوری بچ جائے، پبلک ایسے نہیں نکلتی، اور پبلک یہ کبھی نکال سکتا ہی نہیں ہے۔ مجھے صرف یہ ہے، یہ کر کیا رہے ہیں کہ یہاں باہر بیٹھ کے یہ ہماری اداروں کو ہٹ کر رہے ہیں۔ ایک فوج کو ہٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا ہماری عدلیہ کو ہٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا پریشر پڑے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ، جس طرح جنرل مشرف نے ان دونوں کو NRO دیا تھا، وہ کس طرح دیا تھا؟ پریشر میں آ کے دے دیا۔ فرق میرے میں اور جنرل مشرف میں کیا ہے؟ جنرل مشرف نے اپنی پاور کو بچانے کے لیے ان کو NRO دیا تھا۔ مجھے اگر آج کوئی کہے کہ آپ کو اپنی پاور بچانی ہے یا آپ نے NRO دینا ہے، میں کہتا ہوں میں پاور چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کو NRO نہیں دوں گا۔ آپ کیٹیگوریکل ہیں، لیکن کیا نواز شریف ایسی ایشورنس کروا کے گیا تھا؟ نواز شریف نے ہم نے بار بار ٹیسٹ کروائے، ہمیں تو خوف یہ ہو گیا تھا کہ وہ جہاز کی سیڑھیاں نہیں چڑھے گا، یہ اتنا برا اس کا حال ہے۔ ہم تو یہ اس طرح کا بھیانک ناک ہمیں سارا سیناریو بتایا گیا۔ وہ عدالتوں کو بھی کنونس ہو گئی، عدالتوں نے کہا جی اگر اس کو کچھ ہو گیا گورنمنٹ ذمہ دار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کو ہم نے کم از کم، کیونکہ ہمارے جب ڈیبیٹ ہو رہی تھی، ہم نے کہا ضرور ان سے انڈیمنٹی، کیونکہ ان کو یہ پیسہ ان کا خدا ہے، تو بورڈ نہیں ہوتا۔
وہ احتساب پھر نہیں ہوتا. یا آپ کا احتساب سب کے لیے ہوتا ہے یا کسی کے لیے نہیں ہوتا. آج تک پاکستان میں جب سے نیب بنی ہے, آج تک نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی گئی ہے. کیوں بڑھی ہے؟ اب جا کے یہ 2 سال چھوڑ دیں, اس سے پہلے نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھتی گئی. نیب کا تو کام تھا کرپشن کم کرنا. وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ نیب فرق کرتی تھی. اس کے اندر چینج کرنے کی کوشش کی 38 میں سے نیب کی. وہ ساری کوشش یہ تھی اگر وہ عمران خان مان جاتا تو استعفے کی ضرورت نہیں تھی. اگر نیب ختم کر دیتا. اب آپ کا رد عمل کیا اس مطالبے پہ؟ میرا رد عمل یہ ہے کہ ان کے پاس رائٹ ہے پرامن احتجاج کرنے کا. بسم اللہ نکل کے کریں جتنا انہوں نے احتجاج کرنا ہے. جس وقت انہوں نے قانون توڑا میں ان کو ایک ایک کو جیلوں میں ڈالوں گا. قانون توڑیں گے. استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ استعفیٰ ان کے کہنے پہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان چوروں کی بلیک میل میں آ کے میں کہوں گا کہ میں اچھا جی استعفیٰ دے رہا ہوں, یعنی کوئی استعفے دینے کی تو استعفیٰ نہیں دیں گے. مجھے پاکستان کے 1,70,00,000 لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا. 5 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں سے میں الیکشن جیتا ہوں جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں جیتا. تو ان چوروں کے نام کو ان کے اوپر میں کیوں استعفیٰ دوں تو گا؟ آپ رول آؤٹ کر رہے ہیں کمپلیٹلی؟ نہیں, مجھے ذرا وجہ تو بتائیں نا. یہ تو وہ آپ بھی کہا کرتے تھے یہاں پہ ڈی چوک میں کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا. میں تو اس کانٹیکٹ کے مطالبے کا سوال کر رہا ہوں. وہ بھی آ جائے نا سامنے. انہوں نے کہا جی عمران خان سلیکٹڈ پرائم منسٹر. سلیکٹڈ. میں جب ان سے مانگ رہا تھا 4 حلقے, 1 سال میں نے کہا صرف 4 حلقے کھول دو, 4 حلقے کھول دو. اس وقت جو نیشنل اسمبلی کی تقریباً 140 پٹیشنز تھیں جو کوشچن کر رہی تھیں. قابل تعریف لگتی ہے وہ جب آپ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر مدینہ کی ریاست والا ماحول ہونا چاہیے. شاید اس میں آپ کو ٹائم لگے گا کامیابی تک پہنچتے, لیکن ابھی ریسنٹلی آپ کے 1-2 بیان میری نظر سے گزرے, چاہوں گا کسی پروگرام میں اس کی وضاحت ہو جائے کہ عریانیت جو ہے یا فحاشی معاشرے میں جو پھیل رہی ہے, یہ ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں, اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ کریک ڈاؤن کیا جائے. کیا ذہن میں آپ کے؟ دیکھیں ندیم, پہلے تو یہ ہمارے لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ جس کو جو بھی مغرب کے اندر ہوتا ہے وہ پروگریس نہیں ہے. ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن ایک چیز نہیں ہے. علامہ اقبال کی جو سب سے بڑی ان کی کوالٹی تھی اور ان کا جو ایک جینیس تھے, انہوں نے 1920s اور 30s میں جو مغرب کے معاشرے کی انڈرسٹینڈنگ کی اور جو اپنے اسلامی معاشرے کی, اور انہوں نے پھر ان کی جو طاقت تھی وہ بھی بیان کی اور ان کی کمزوریاں بھی بیان کی, اور پھر ہمارا بتایا کہ ہم جو شکوہ اور جواب شکوہ میں ہم کیا تھے اور کیا بن گئے ہیں, ہماری بھی کمزوریاں بتائیں. پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک ایک معاشرے کے اندر یہ ابیلٹی نہ ہو کہ صحیح معنی میں ایک تجزیہ کیا جائے, ایک انالیسس کیا جائے کہ اس مغرب معاشرے کی کیا طاقت ہے, ہماری کیا, ان کی کمزوری کیا, ہماری کیا. ان کی جو کمزوری ہے, کیونکہ میں وہاں جب شروع میں گیا ایک ٹین ایجر ہوتے ہوئے, تو میں نے بڑے کلوزلی اس معاشرے کو دیکھا. شاید ہی کوئی اس معاشرے کو اتنا بہتر جانتا ہو اس ملک میں جو میں جانتا ہوں. ان کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے ان کا فیملی سسٹم, خاندانی نظام ٹوٹتے دیکھا. وہاں 14 میں 1 طلاق ہوتی تھی جب میں گیا, اور جب 30-40 سال کے بعد 70%, 60% طلاق کی شروع ہو گئی. وہاں جیسی جیسی آپ معاشرے میں فحاشی بڑھاتے جائیں گے, آپ کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا فیملی سسٹم کے اوپر. ہالی ووڈ کے اندر جدھر سب سے زیادہ ان کی ہے یہ فحاشی ہے, ادھر 2.5 سال ہے ایک شادی لاسٹ کرتی ہے. تو آپ کے ذہن میں اسٹریٹجی کیا ہے, کیسے اس کو کریں گے پاکستانی معاشرے؟ پہلے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہے کیا ایشو. ہمارے ملک کی سب سے بڑی طاقت ہمارا خاندانی نظام ہے. ہمارا خاندانی نظام ساری مشکلات کے باوجود, مہنگائی ہے, برے حالات ہیں, اس کے باوجود خاندانی نظام ہمارے معاشرے کو بچا کے بیٹھا ہوا ہے. مغرب میں ان کا خاندانی نظام ٹوٹ گیا, ان کو جو بچا رہا ہے ان کا سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے. وہاں اگر عورت اکیلی ہے اور طلاق ہو گئی ہے تو عورت کو پیسے ملتے ہیں بچے بڑے کرنے. ان کا بالکل مختلف. ہمارے پاس وہ نظام نہیں ہے. ہم اتنی خطرناک چیز کر رہے ہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں جو دیکھتا آ رہا ہوں. ہم نے پہلے تو ہندوستان میں جو چینج آیا, ہالی ووڈ کو کاپی کرتے کرتے, بالی ووڈ بیسکلی ہالی ووڈ کو کاپی کرتا ہے. انہوں نے وہاں کی جو جس طرح کا وہاں فحاشی ادھر ہے وہ بالی ووڈ میں گئی.
آپ ہندوستان کی فلمیں دیکھ لیں 40 سال پہلے اور آج دیکھ لیں، 30 سال پہلے کی دیکھ تو لیں. یہاں آپ کرنا کیا چاہیں گے؟ اس ندیم کا آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ اس کا ندیم بہت نقصان ہوا ہے ہندوستان میں. ان کی ریپ کیسز دیکھ لیں، جو اس کا امپیکٹ ہے. دلی کے اندر جو دیکھ لیں. آپ ایک معاشرے کے اندر جب اس طرح کی فاشی کر دیتے ہیں، اس کا برا نتیجہ ہونا ہوتا ہے. اب ہم بدقسمتی سے وہی کر رہے ہیں. میں نے صرف کیونکہ میں نے شروع میں آ کے جب بات کی کہ ہمیں نہیں کاپی کرنا چاہیے، ہمیں اپنی پاکستانیت پروموٹ کرنی چاہیے. ہمارا ایک مختلف کلچر ہے، ہمارا دین ہمیں ایک مختلف راستہ دکھاتا ہے. تو مجھے کہا گیا کہ جی ہماری کوئی فلمیں نہیں دیکھے گا، ہماری کوئی وہ ٹی وی سیریل نہیں دیکھے گا. یہ جو ارتگرل یہ جو پلے ہے، یہ میں نے پریزیڈنٹ اردوغان کو کہا کہ، اور انہوں نے بھی ترکی میں اس لیے لے کے آئے، وہاں بھی یہی مسئلہ آ رہا تھا. ان کو میں نے کہا کہ یہاں، اور انہوں نے ہمیں یہ دیا پی ٹی وی کو. میں نے یہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے، ساری دنیا دیکھتی ہے، ہائی ریٹنگ ہے اس کی، لیکن اس میں تو کوئی فاشی نہیں ہے. پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں ایک کانشیسلی اپنے معاشرے میں اپنا ڈائریکشن بدلنا پڑے گا. ریپ وکٹمز کے اوپر آپ کا ایک ذہن تھا کہ ان کو سزائے موت ہونی چاہیے یا بڑی سخت سزائیں ہونی چاہیے کہ کچھ رکاوٹ پیدا ہو، خوف ہو ان کو سزا کا. کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ ہم قانون لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں جی، عبرت ناک سزا یہ ہمارے دین کے اندر سزائے موت دینے کی تجویز ہے. عبرت ناک سزائے موت بھی، اور ایک وہ کیمیکل کیسٹریشن یہ کئی ملکوں میں کی جاتی ہے جو ریپیٹڈ اوفینڈرز ہوتے ہیں. اور جو فرسٹ ڈگری ریپ ہونی چاہیے. دیکھیں جس طرح مرڈر میں فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، تھرڈ ڈگری، مین سلاٹر، اسی طرح ریپ کے اندر بھی دنیا میں ایک ہوتا ہے پہلا وارننگ، پھر ہوتا ہے ریپیٹ اوفینڈرز. ان کے اوپر یہ جو، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ریپ وکٹمز ہیں، دوسرے جو بچوں سے ہو رہا ہے اس وقت، یہ بڑی معاشرے بات نہیں اس کی کرتا. یہ جتنا میں نے آ کے تحقیقات کی ہیں، یہ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں. ماں باپ شرم میں، لوگ بات نہیں کرتے، رپورٹڈ کیسز نہیں ہیں. اس کے اوپر ہمیں بڑا اسٹرکٹ ایکشن، ہمیں قانون لے کے آ رہے ہیں جس میں عبرت ناک ہو سزا. عبرت ناک، بچوں سے زیادتی پہ بھی بہت سخت سزائیں دیں. دیکھیں اس کا مطلب آپ نے بچے کی زندگی تباہ کی، ان کے ماں باپ، ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. بچے کی زندگی تباہ ہوگی. جو یہ کرتے ہیں، جس طرح خاتون سے ریپ کیس ہوتا ہے، اس کی خاتون کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، اس کے گھر میں، اس کے بچوں پہ یہ جو ہوا ہے. سو یہ بڑے سیریس اوفینس ہیں. اور ہمارے معاشرے میں، مغربی معاشرے میں اتنا امپیکٹ شاید نہ پڑتا ہو. ہمارا تو فیملی سسٹم ہے. ایک منٹ، ہماری ارینج میرجز ہیں. سوچیں کہ اس معاشرے کے اوپر کتنا نقصان. ہمارا تو یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. اس لیے ہم نے اس کے اوپر ایک انشاءاللہ قانون لے کے آ رہے ہیں، بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. عبرت کوئی بڑا ہائی پروفائل وزٹ ابھی تو نہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ دیکھیں سعودی عربیہ سے ہمارے کبھی تعلقات خراب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا بڑا ایک تاریخ ہے ہماری اچھے تعلقات کی. تو دلوں میں ابھی بھی اتنی قربت ہے جتنی پہلے تھی. جی بالکل، ہماری بڑی میں سوچ بھی رہا ہوں جانے کا. خیر ابھی تو کرونا بیچ میں آ گیا تو کوئی ٹرپ نہیں لگی، لیکن انشاءاللہ میرا آگے پلان بھی ہے. لاسٹ کوسچن، نواز شریف کے اوپر آپ کا بہت فوکس رہا ہے انٹرویو میں بھی اور سیاست میں بھی، تو نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے لیے بھی کوئی تدبیر کر رہے ہیں؟ بالکل، ہم نے فوری طور پہ پلان بنا لیا ہے. ہم برطانیہ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو واپس بھیجو. ایک جھوٹ بول کے ایک مجرم اس ملک سے، جس کو کبھی مجرم کو ایسی اجازت نہیں دی جاتی، ہم نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ اس کو باہر جانے کی اجازت دی. اور وہاں جا کے انہوں نے سارے ان کے لوگوں نے کہا کہ جی اوہو گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی اگر اس سے کچھ ہو گیا. اور وہاں جا کے اس نے سیاست شروع کر دی، اور سیاست ہی نہیں شروع کی. ہمیں پتہ ہے کہ یہ باہر کے لوگوں سے، باہر کے ملکوں کے لوگوں سے باقاعدہ مل رہا ہے. وہ صرف یہ نہیں سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. ہم اس کو واپس بلوا رہے ہیں. کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو ہے نہیں، کوئی ایسا لیگل پروسیس ہے نہیں. یہ ان کے لیے اس لیے کہ ایک مجرم جو ایک اسپیسیفک ریزن کے لیے گیا تھا، اس کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہم اس کو واپس نہ بھیجیں. عمران خان وزیر اعظم پاکستان، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. اب وہ کرونا کے SOPs ہیں، اس لیے میں آگے بڑھ کے آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. بہت شکریہ.